ابھی جو سینٹ کے اندر ہوگا خان صاحب، اس میں تو واضح نمبر ہے، ابھی تھوڑا سا اس کے اوپر آ رہی ہے آرا کہ پتہ نہیں 51 یا 53 ہے، بہرحال اسحاق ڈار صاحب یہاں پہ موجود نہیں ہیں، اور پھر بھی ان کا نمبر اپوزیشن کا زیادہ بنتا ہے، لیکن سنجرانی صاحب کی کہا جا رہا ہے جیت جائیں گے. اگر وہ جیت جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی پیسے چلیں گے، کیا ہوگا؟ نہیں، میرا نہیں خیال. دیکھیں، دو تین طرح کے الیکشن آپ کے ہوتے ہیں. ایک وزیر اعظم کا ہوتا ہے، دوسرا ایم این اے کا، سینیٹر کا، جس میں آپ نے اپنی پارٹی کے ووٹ کا، مینڈیٹ کا خیال رکھنا ہوتا ہے. کچھ سیٹیں اس میں ایسی ہیں پارلیمنٹ میں جو کہ اب اگر کوئی انصاف پہ بات کرے تو میری بات سے اگری کرے گا. نہیں ہے کسی نے اس کو مریم نواز شریف صاحبہ یا بلاول صاحب کی اینک سے دیکھنا ہے تو پھر اس کو دنیا جو ہے الٹی نظر آئے گی. وہ یہ ہے کہ there are two posts in the parliament who are basically the custodians of the house. Chairman Senate اور Speaker National Assembly. اسی طرح Deputy Chairman Senate اور Deputy Speaker National Assembly. اسپیکر اور چیئرمین کی سیٹیں ایسی ہیں جو کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوتا ہے، اور اس کو آئیڈیلی اسپیکنگ نیوٹرل ہونا ہوتا ہے. اگر وہ کسٹوڈین ہے اور اس کے خلاف کسی نے اوپن ووٹ کر دیا تو پھر اس سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ اگلے 5 سال وہ نیوٹرل چلائے گا، وہ ممکن نہیں ہے. اس لیے فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن نے چیئرمین سینٹ اور اسپیکر نیشنل اسمبلی کا خفیہ رکھا تاکہ اگر اس نے کسٹوڈین بننا ہے، اور بعض اوقات ٹاورنگ پرسنالٹیز ہوتی ہیں، جیسے فار ایگزامپل ماضی میں بہت سے ایسے لوگ رہے جنہوں نے بہت بڑے بڑے نام تھے، اسپیکر کے عہدوں پہ رہے، تو اس صورت میں آپ کی پرسنالٹی بعض اوقات حکومت سے یا اپوزیشن سے ووٹ کھینچ لیتی ہے. یا آپ کی پرسنالٹی یا اگر آپ کا پیسہ کھینچتا ہے، وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. لیکن ہمارے فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن نے، جنہوں نے آئین بنایا تھا، انہوں نے ان دونوں کو خفیہ اس لیے رکھا کہ کل کو اگر اسد قیصر یا سنجرانی صاحب یا جناب علی یوسف رضا گیلانی، یہ کوئی ان میں سے چیئرمین بنتا ہے، کوئی اسپیکر بنتا ہے، میں نے اگر خلاف ووٹ دیا ہے کسی کے اور اس کو اوپنلی پتہ لگ گیا، وہ کیسے نیوٹرل رہے گا 5 سال میرے خلاف؟ اس لیے اس کو خفیہ رکھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب ووٹ ہے، اس میں پتہ لگے گا کہ کون کتنا لوگوں کو اپنی طرف اپنی پرسنالٹی سے پل کر سکتا ہے. اب کوئی پرسنالٹی سے پل کرتا ہے، کوئی اس سے پل کرتا ہے. یہ پسندیدہ کام ہے نون اور پی پی کا. یہ اس کام میں ویسے ماہر بڑے ہیں، تگڑے لوگ ہیں، پیسہ بھی بڑا ہے، طریقے بھی آتے ہیں، ووٹ بھی ضائع کراتے ہیں. اس کام میں ویسے چیمپئن ہے. پی ایچ ڈی کسی کام میں اگر نون اور پی پی کے ہے تو اسی ایک ہی کام میں ووٹ خریدنا. اچھا خرم صاحب، اب یہ خان صاحب نے کہا کہ آپ پیسے لگاتے ہیں، ٹھیک بات ہے، ٹھیک بات ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ظاہر ہے کہ ایک ضمیر کی آواز کے اوپر، کانشیس کے اوپر یہ الیکشن ہوتا ہے، خاص کر کے چیئرمین کا، اسپیکر کا. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ سنجرانی صاحب جیت جائیں گے کیونکہ شیخ رشید صاحب نے کہا وہ ریاست کے بھی نمائندے ہیں اور حکومت کے بھی. تو ایک تو اس بنیاد کے اوپر کیا وہ جیتیں گے، یا لوگ واقعی ضمیر کی آواز پہ سنجرانی صاحب کو مسکراہٹ کے بدلے ووٹ دے سکتے ہیں؟ اور ان کی مسکراہٹ کافی پاپولر بھی ہے. 2018 کی جو 15 ویڈیوز ہیں اس میں نوٹوں کے آگے پی ٹی آئی کے اراکین بیٹھے ہیں. ارب پتی لوگوں کو پی ٹی آئی نے سینٹ کی ٹکٹ 15 میں بھی، 18 میں بھی، 21 میں دیے ہیں. جو 70 کروڑ کی بات عمران خان صاحب نے کی تھی، وہ ان کا اپنا ٹکٹ ہولڈر نکل آیا، عبد القادر صاحب، جو ابھی منتخب ہوئے ہیں آزاد حیثیت سے. تو 30 کروڑ کی بات کی تھی، وہ سیف اللہ بڑو پی ٹی آئی کے امیدوار نکل آئے سینٹ سے. اور پی ٹی آئی تھی جس کو اپنے سندھ کے ایم پی اے معذرت کے ساتھ مرغیوں کی طرح ڈربے میں بند کرنے پڑے اپنے ووٹ حاصل کرنے کے لیے. یہ پی ٹی آئی تھی جس کو 2 تاریخ کی شب جو ہے وہ پارلیمنٹ لاجز کو ڈیٹینشن سینٹر بنانا انہوں نے بنا دیا. تو یہ ساری کہانیاں تو ان کی طرف سے ہیں کہ کس نے کیا اثر استعمال کیا. میں یہ بھی یاد کرا دوں کہ جنہوں نے کہا جی یہ بڑے ایکسپرٹس ہیں، 2018 کے انتخابات میں تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی ہواری تھے. عمران خان صاحب کی بڑی مشہور تصویر ہے کہ وہ زرداری صاحب سے ہاتھ میں لا رہے ہیں جو ہے، تو یہ ہاتھ میں لا چکے ہیں. تو عذرائے کرم یہ جو کہانیاں ہیں یہ ہمیں مت سنائیں. یہ ابھی جو آپ کے خیال میں ہماری آنکھوں کے سامنے سنجرانی صاحب کے ساتھ جو عدم اعتماد ہوا تھا 1 ستمبر 2019 کو، اس میں جو 14 ووٹ ہمارے گم ہوئے، غائب ہوئے، وہ کیا سنجرانی صاحب بڑے نفیس آدمی ہیں، لیکن اس کی مسکراہٹ کی وجہ سے جو لوگ 5 منٹ پہلے کھڑے ہوئے تھے ان کے خلاف، انہوں نے 5 منٹ بعد ان کے خلاف خان صاحب اس پہ آپ رسپونڈ کریں گے؟ کیونکہ یہ الزامات تو بار بار لگائے جا رہے ہیں، لیکن آپ کے جو سنجرانی صاحب ابھی بھی پاپولر ہو سکتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں شخصیت کی بنیاد کے اوپر، لیکن الزام تو آپ پہ بھی لگے گا اگر ان کو زیادہ ووٹ مل گیا تو.
دیکھیں دو طریقے سے ووٹ پڑے گا. ایک پڑے گا شخصیات کو, دوسرا پڑے گا ایک نظریے کو. ایک طرف عمران خان صاحب ہیں جو ہم میں بھی ظاہر کمزوریاں ہیں, ہم کوئی مطلب ہے کہ ہم وی ناٹ کلیمنگ دیٹ وی آر 100%, لیکن ایک طرف عمران خان ہے جو اینٹی اسٹیٹس کو آدمی ہے, جو ان لوگوں کے خلاف لڑ رہا ہے جو پچھلے 35 سالوں سے میرے اور آپ کے بچوں کا مستقبل چھین گئے, جو ڈیکیڈ آف ڈارکنس کے نمائندے ہیں. میرے بھائی بھی ان میں سے بدقسمتی سے انہی کے نمائندے, انہی جماعتوں کے. 3 بار ان کے جو ہے اپنا لیڈر جو ہے وزیر اعظم بنے. مریم صاحبہ کے والد صاحب کی بات کر رہا ہوں. کیا دیا قوم کو؟ ایک موٹر وے بنائی, اس صحیح ہے, لیکن وہ 16 لوگ جنہوں نے اعتماد نہیں کیا سر, جو 16 لوگ تھے. میری بات تو پوری ہونے دینا. جی میں وہی پوچھ رہی ہوں کہ نہیں, میں سوال کر رہی ہوں, ہم ضرور اس پہ جائیں گے. لوگ یہ ضرور سوچیں گے, دیکھیں لوگ یہ ضرور سوچیں گے, سینٹ آف پاکستان میں جو لوگ بیٹھتے ہیں خدا نخواستہ سارے ضمیر فروش نہیں ہیں. میں 2.5 سال سے سینٹ میں جا رہا ہوں, اس میں اکثریت اچھے قابل لوگوں کی ہے, پڑھے لکھے لوگوں کی ہے. وہ اس کو ضرور سوچیں گے کہ اس کو ووٹ دوں گا. یہ تو ہار پہ بھی دل ہار گیا تھا. گیلانی صاحب تو ہار پہ بھی دل ہار گئے تھے. وہ ہار تو آپ قوم کی بچیوں کی امانت تھی, وہ ان کو تھوڑی ملا تھا. وہ تو اس پہ دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. آج بڑی عدالتوں کی اور بڑی عزت کی بات آ رہی ہے انجینئر صاحب کو بھی اور ان کی لیڈر صاحبہ کو بھی, مریم صاحبہ کو بھی, کہ ادارے فلاں تو ادارے وہ تو بھائی وہ بھی تو ادارہ تھا نا سپریم کورٹ. گیلانی سنیں, جس نے گیلانی صاحب کو کہا تھا کہ آپ سن لیں نا, بات تلخ ہے نا سر, بات تلخ ہے نا, اس لیے اب آپ برداشت نہیں کر رہے. دیکھیں اس گیلانی صاحب کو سن لیں نا, باتیں سن لیں, ان کو تاکہ میری بات کا اثر. جی میں بریک لے لوں, بریک کے بعد پوچھ لیتی ہوں سر. بول پائیں گے یہ آپ کو بتا دوں سر, بریک کے بعد پوچھ لیتی ہوں, بریک لے لیتی ہوں میں, بریک کے بعد آتی ہوں, میں بریک کے بعد آتی ہوں. آپ کا جو بریک لے لیں, ان کو چائے پلائیں, اس میں چینی ذرا چاپ کے